اور یہ بات مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کا یہ طرز امتیاز ہے، جن کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ اپنی تمام سہولیات، اپنی تمام خواہشات پوری کرتے ہیں لیکن حق ادا نہیں کرتے۔ اور پھر عام مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر، مجھے معاف کیجئے گا اس لیے میں نے پہلے آپ سے معذرت کی، عام مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر ہم نے یہ باتیں بٹھا کر رکھی ہوئی ہیں کہ بھائی یہ اہل حدیث ہیں، اور بھائی یہ رفع دین کرتے ہیں، یہ پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، یہ آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ اور مجھے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا جواب دو، کیا رفع دین کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ کیا آمین اونچی کہنے سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ کیا پاؤں سے پاؤں ملانے سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ کیا ان تمام کاموں سے جماعت کے اندر نماز میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے؟ جبکہ ان تمام اعمالوں پر، ان تمام چیزوں پر متواتر قسم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ کیا یہ ریزن ہے؟ اگر کل قیامت کے روز اللہ نے صرف آپ سے یہ پوچھ لیا کہ میرے بندے تو نے یہ جان بوجھ کر جماعت کی نماز کیوں چھوڑی، تو آپ یہ کہیں گے کہ امام رفع دین کرتا ہے، امام آمین کہتا ہے، یا امام پاؤں سے پاؤں ملاتا ہے؟ آپ یہ جواب دیں گے اللہ رب العالمین کو؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ صرف اور صرف ایک ذہن سازی کی جاتی ہے تاکہ آپس میں مسلمانوں کا اتحاد نہ ہو، تاکہ آپس میں مسلمانوں کا اتفاق نہ ہو۔ اور ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے، ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، اس سال 14 لاکھ روپے کا حج ہوا ہے، ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں کی مساجد کے اندر نماز پڑھانے والا کون سا امام ہے؟ کیا وہ اونچی آواز سے آمین نہیں کہتا؟ کیا وہ ہاتھ سینے پہ نہیں باندھتا؟ کیا وہ رفع دین کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا؟ جو حج کا جو خطبہ پڑھ رہا ہے کیا اس کے عقائد ایسے نہیں ہیں؟ تو یہاں سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آپ کا وہاں پر حج ہو جاتا ہے، اور یہاں پاکستان کے اندر ہماری 2 رکعت نماز نہیں ہوتی ہے؟ کیا 4 رکعت نماز ہماری قبول نہیں ہوگی؟ جو حج قبول ہو سکتا ہے پڑھانے والے وہ بھی سارے یہی ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے شش و پنج کے اندر مبتلا ہوں، یا اس قسم کے اختلاف میں مبتلا ہو کر اپنی جماعت کا ثواب ہم ضائع کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکیلی نماز اور تنہا اور جماعت کی نماز کے اندر 25 درجے کا فرق ہے، 27 درجے کا فرق ہے۔ تو ہم کیوں اس طرح نماز سے غافل ہوں؟ کیوں ہم جماعت سے غافل ہوں؟ محض ان چند چیزوں کی وجہ سے؟ یہ تو گھاٹے کا سودا ہے، یہ صحیح سودا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم آدمی کون ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں بھائی، کسی بابے کا قول نہیں کہ جو دلوں پر اثر انداز نہ ہو، بلکہ اللہ کا فرمان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے یہ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، اور مرنا تو ہر مسلمان نے ہے نا جی، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی اس کے سامنے قرآن مجید کی آیات کو پڑھا جائے یا حدیث مبارکہ بیان کی جائے تو وہ من و عن اس چیز کو تسلیم کرے، اللہ کا فرمان۔ اور اس سے پہلے وہ بدبخت لوگ کہ جو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، جو نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ یہاں نماز نہیں پڑھو، یہاں نماز نہیں پڑھو، یہاں نماز نہیں ہوتی۔ ایسا ظالم آدمی کہ جو لوگوں کی محض اس وجہ سے ذہن سازی کرے کہ یہ چند چیزیں جو ہیں وہ یہاں کی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے یہاں نماز نہیں ہوتی۔ سن لیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم آدمی کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے گھروں سے دور کر دے، لوگوں کو اللہ کے گھروں سے بھگا دے کہ تم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھو، یہاں نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہے؟ اور بھائیو، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ پاک نے لفظ ظلم، ظالم کی تعبیر مشرک انسان کے ساتھ کی ہے، شرک کے ساتھ اللہ پاک نے ظلم کی تعبیر کی ہے۔ بھائی ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پر وہی ظلم ہے، اور ومن اظلم، اور ظلم کرنے والا یہاں پر وہی ظالم ہے۔
تھوڑا سا اس کو ذرا نوٹ کریں کہ اللہ پاک نے اس عمل کو تعبیر کس کے ساتھ کیا؟ شرک کے ساتھ، جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ یہ ظلم عظیم ہے، اور یہاں پر یہ عمل کرنے والے کو اللہ پاک نے ظالم کہا ہے کہ یہ ظالم آدمی ہے۔ تو یہ غلط فہمی میرے پیارے بھائیوں دوستوں، خاص طور پر پڑھا لکھا طبقہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کو جہاں پر بھی جماعت کا ٹائم ملے، چاہے وہ آپ کی یہ علاقے کی مسجد ہو، چاہے آپ مسافر ہوں، چاہے آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، اگر وہاں پر آپ کے کانوں میں یہ آواز آ جائے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اب لیبل نہیں دیکھنا آپ نے کہ لیبل کس کا لگا ہوا ہے، یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، کون ہے؟ کانوں میں آواز ٹکرائی کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، تو اب آپ کو آنا پڑے گا، جماعت کے ساتھ آپ کو شریک ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا بھی حق ہے اور مسجد کا بھی حق ہے۔ یہ لیبل ہمارے ذہنوں کے اندر جو بٹھائے گئے ہوئے ہیں، یہ صرف کاروباری اعتبار سے ہیں، یہ صرف دکانداری اعتبار سے ہیں، یہ صرف مسلکی اعتبار سے ہیں، یہ صرف فروعی اختلاف کی وجہ سے ہیں، تاکہ امت مسلمہ آپس میں ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہو سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے اعمال کرنے والوں کو ظالم کہا ہے۔ میں انتہائی مختصراً انداز میں اب آگے کی بات چڑھتا ہوں، بس 5 سے 3 منٹ کے اندر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھی کہ مسجدوں کا قیام اکیلے نماز کے لیے نہیں ہے، مسجدوں کا قیام ہمیشہ اجتماعیت کے لیے ہوتا ہے، کہ یہاں پر اجتماع ہو، اجتماعیت قائم کی جائے، اور جو بھی آپ کے علاقے کے مسئلے مسائل ہیں یا جو دینی معاملات ہیں وہ مسجد کے اندر حل کیے جائیں۔ اب ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں، یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اب مسجد میں آپ آئے، یہ پہلی غلطی۔ اب آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ جماعت کی نماز کھڑی ہے، بھاگتے ہوئے آ کر آپ نے جماعت میں شریک ہو گئے۔ ہمارے ایک مسجد کے بزرگ ہیں، وہ کافی عرصے سے میرے پیچھے یہ پڑے ہوئے تھے کہ بھائی آپ ان غلطیوں کی نشاندہی کریں کہ جو ہم انجان صورت میں ہم کر جاتے ہیں، جس کا ہمیں انداز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر امام رکوع میں ہے اور ایک بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جاتا ہے، یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ بھائی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی رکعت مس نہ ہو جائے، اس کا ثواب مس نہ ہو جائے، تو اس لیے بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر رکوع میں شریک ہو جاتا ہے، لیکن یہ عمل بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا یہ عمل ہے کہ وہ مسجد میں آئے اور جماعت رکوع میں تھی تو وہ بھاگتے ہوئے آ کر رکوع میں شریک ہو گئے، جو ان لوگوں کے لیے جو جلدی جلدی آتے ہیں، آ کر رکوع میں شریک ہوئے۔ سلام کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں ویسے میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تو لہذا یہ بھاگنے والا کون تھا؟ لوگوں نے کہا ابی بکر۔ کہا کہ ابی بکر آج کے بعد یہ عمل تم نہیں کرنا، تم جب بھی مسجد میں آؤ تو پروقار طریقے سے آؤ، اچھے لباس کے اندر آؤ۔ یہاں تو ماشاءاللہ ایسے نمازی بھی دیکھے ہیں کہ جن کے جسم کے اوپر قمیض نہیں ہوتی، صرف بنیان پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور بھائی جب تک کندھے آپ کے ڈھکے ہوئے نہیں ہوں گے نماز قبول نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ کندھوں کا ڈھکنا انتہائی ضروری ہے۔ بنیان کے اندر نماز پڑھنا یہ کہاں کا تک بنتا ہے؟ کیا اس بنیان کے اندر آپ کسی آفیسر کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کسی معزز انسان کے سامنے آپ جا سکتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین کی عزت ہمارے نظروں میں احترام یہی ہے کہ ہم بغیر قمیض کے صرف بنیان کے اندر آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم مسجد میں آؤ تو تیز قدموں کے ساتھ نہ آؤ، بلکہ آرام سے آؤ، پروقار طریقے سے آؤ، اچھا لباس زیب تن کرو، اس کے اوپر آپ خوشبو لگاؤ، وضو کرو، پرمسرت طریقے سے آرام سے اطمینان کے ساتھ، جتنا حصہ تمہیں جماعت کے ساتھ ملتا ہے آ کر ملو، بھاگنے والا کام نہیں کرو، بھاگ کر آ کے شریک نہیں ہو، بلکہ آرام سے آؤ۔ جتنا حصہ اللہ پاک نے تمہارے مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا، لہذا بھاگ کر اپنے اس عمل کو ضائع نہ کرو۔ یہ پہلی غلطی۔ اس کے علاوہ ایک غلطی ہم سے اور بھی ہوتی ہے کہ ہم جیسے ہی مسجد میں آتے ہیں، نماز ختم ہو جاتی ہے، لوگ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو جس کا جہاں سے جی چاہتا ہے وہ وہاں سے گزر کے چلا جاتا ہے۔ یہ غلطی ہے سر، یہ فحش غلطیاں ہیں جو آپ کے سامنے میں نشاندہی کر رہا ہوں، یہ کام آئیں گی آپ کو۔
نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر کھڑا رہے 40 دن 40 سال تک وہ وہاں پر انتظار کرے کہ جب نمازی سلام پھیرے تب میں یہاں سے گزروں۔ اتنا بڑا شدید گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزر جانا، یعنی کہ اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم انجانے میں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک انتظار کرے۔ لیکن ہم پتہ نہیں، شاید ہم نے سپریم کورٹ میں پہنچنا ہوتا ہے یا پارلیمنٹ میں پہنچنا ہوتا ہے، ایک سلام یہاں پھیرتے ہیں دوسرا گیٹ کے باہر پہنچتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سنتوں کا اہتمام کر رہا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ بڑی فحش غلطی ہے، اس چیز کا اہتمام کریں۔ ایک اور غلطی کہ جس کے بارے میں بار بار مجھے کہا گیا وہ غلطی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سکونت کا اختیار نہ کرنا، نماز کی حالت میں سکون نہ کرنا، اطمینان نہ رکھنا، بلکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ بال سیٹ کر رہے ہیں، کبھی اپنے کپڑے سیٹ کر رہے ہیں، کبھی مونچھیں سیٹ کر رہے ہیں، کبھی داڑھی سیٹ کر رہے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی بڑا ہے اور یہ گناہ والا کام ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ قوموا للہ قانتین، بھائی تم جب بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو مطیع اور فرما بردار بن کے کھڑے ہو۔ ہاں اگر دوران نماز تمہیں کوئی حاجت ہوتی ہے، کہیں سے کوئی خارش ہو جاتی ہے یا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے تو آپ بحالت مجبوری یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن بار بار اپنے کپڑوں کو سمیٹنا، بار بار بالوں کو سمیٹنا، بار بار مونچھوں اور داڑھیوں کو ہاتھ مارنا، یہ عمل آپ کی سکونت کو، آپ کے وقار کو خراب کر رہا ہے، اور جو گفتگو آپ اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں یہ عمل اس کے اندر جو ہے وہ حائل ہو رہا ہے۔ لہذا جب بھی نماز کی حالت میں آپ کھڑے ہوں تو اس چیز کا اہتمام کریں کہ آپ اپنے تمام حاجتیں پوری کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ ایک آخری غلطی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیان کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد جب موقع ملا تو انشاءاللہ باقی غلطیوں کو بھی میں کنٹینیو کروں گا، اور یہ غلطی اکثر مساجد کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہاں کے ائمہ کرام، امام، خطبہ حضرات اس چیز کی بار بار وضاحت بھی کرتے ہیں، نشاندہی بھی کرتے ہیں، لیکن عوام کو کل انعام اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بولنا ہے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہی نہیں ہے، اور جس چیز سے منع کرنا ہے وہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ۔ اور پیارے بھائیوں، یہ غلطیاں آپ کو یاد دلانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں آپ سے بڑھوتی چاہوں یا میں آپ سے فضیلت حاصل کروں یا میں آپ سے اعلیٰ مقام حاصل کروں، بلکہ یہ غلطیاں دہرانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا حق ادا کروں، اور قیامت کے روز جب آپ اس غلطی سے پکڑے جائیں تو آپ کے پاس حجت نہ ہو، آپ کے پاس جواز نہ ہو کہ ہمارے مولوی نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، ہمارے امام نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، حجت نہ ہو۔ اس لیے بار بار ان غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ تاکہ آپ لوگ اپنے غلطیوں کی اصلاح کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ۔ بھائی جب آپ مسجد کے اندر آ جاؤ، آپ نے دیکھا کہ جماعت کی نماز کھڑی ہوئی ہے، اب اس مسجد کے اندر اس جماعت کے پیچھے کوئی اور نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز جنازہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سنت کیوں نہ ہو، نفل کیوں نہ ہو، اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے الا المکتوبہ۔ اللہ کے رسول کے کلمات ہیں بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا، یار میرے باپ کی کہانی نہیں ہے، نہ ہی میرا قول ہے یہ، نہ کسی بڑے آدمی کا قول ہے، یہ اللہ کے رسول جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کم سے کم اس کی تو ہم مانیں۔ چلو اوروں کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی تو بات مانیں جس کا کلمہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مسجد کے اندر جماعت کا قیام ہو جائے، تمہیں نظر آ جائے کہ جماعت کھڑی ہے، اب پیچھے کوئی سنت نہیں ہے میرے بھائی، کوئی نفل نہیں ہے، اگر کوئی نماز ہے تو وہ الا المکتوبہ، وہی نماز ہے کہ جو یہاں پر کھڑی ہوئی، چاہے وہ یہ مسجد ہو، چاہے وہ آپ کی گاؤں دیہات کی کوئی مسجد ہو، حکم ہر جگہ پر قائم رہے گا، چاہے وہ مسجد اہل حدیثوں کی ہو، چاہے دیوبندیوں کی ہو، چاہے بریلویوں کی ہو، جماعت کی نماز کھڑی ہے، پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے اس لیے لیبل کو ختم کیا، لیبل ہٹایا کہ آپ شاید یہ نہ سوچیں کہ یار یہ اہل حدیث ہے تو حدیث کی بات کرتا ہے، نہیں، مسجد دیوبند کی ہو، مسجد بریلویوں کی ہو، جماعت کی نماز کھڑی ہوئی ہے، پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ میں نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ۔
اور یہ غلطی مسلسل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، مسلسل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے رسول کے ہاں وہی عمل قابل مقبول ہے جو اس کے حدیث کے مطابق ہوگا، جو سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم اپنی طرف سے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور وہ عمل اللہ کے رسول کے عمل سے مطابق نہ ہو، موافق نہ ہو، بھائیوں، وہ عمل ضائع کر دیا جائے گا۔ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اگر ہم پوری رات قرآن مجید پڑھتے رہیں، عمل نہیں قبول ہوگا۔ ایک رکعت کے اندر اگر ہم 4 سجدے کرتے رہیں، عمل نہیں قبول ہوگا بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شرائط کے مطابق نہیں۔ آپ 2 رکعت پڑھیں جو سنت کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، وہ ان تمام رات کا قیام کرنے سے زیادہ افضل ترین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ نے سنت کے مطابق ادا کی۔ اپنے اعمالوں کو ضائع نہ کریں، اپنے اعمالوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو۔ پھر لیبل آپ کوئی بھی لگا لو، اب اپنے آپ کو دیوبندی کہو، بریلوی کہو، اہل حدیث کہو، شیعہ کہو، کچھ بھی کہو، لیکن بیک گراؤنڈ جو آپ کا ہونا چاہیے وہ قرآن، اللہ کا فرمان اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ اگر لیبل کوئی بھی لگا لیں تب تو کامیابی ہے، لیکن اگر ہم لیبل لگا کر اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کریں اور پھر ساتھ یہ گمان بھی رکھیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم سے زیادہ حق پہ کوئی نہیں ہے، تو انسان کی غلط فہمی ہے، مارا جائے گا۔ کل لیبل کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو پھر آپ کے سامنے مزید جو اور بڑی فحش غلطیاں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں نماز کے اندر، جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ آپ کہیں پر بھی ہوں اور آپ کی جب یہ غلطی کرنے لگیں تو فوراً آپ کے ذہن کے اندر یہ حدیث آئے، یہ بات آئے کہ اللہ کے رسول نے اس عمل سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔